گڈ مارننگ. اور کیا چل رہا ہے؟ کیسے یاد کیا آج صبح صبح؟ میں تو ابھی بس نکلنے ہی والا تھا. کیا؟ ہاں ہاں، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. ایسا ہے، جو ہمارا شریر ہے نا، یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کے اب تک اور آگے بھی ایک نیت ٹائم پر اپنے آپ میں بدلاؤ لاتا رہتا ہے. جیسے کہ سیل شریر کے، توچا کے، سکن کے، بال، ناخن، نس ناڑیاں، بلڈ کے کمپوننٹ، ریڈ بلڈ کارپلز، وائٹ بلڈ کارپلز، پلیٹلیٹس، پلازما، اور ایسے ہی گرنتھیوں کا کام کرنے کا ڈھنگ سب بدلتا رہتا ہے. نئے سیل بنتے رہتے ہیں، پرانے ختم ہوتے رہتے ہیں. بالکل. ہاں، ریورس ہو جائے گا. ارے، روگوں سے مکتی ہوئی ہے بہت لوگوں کی. میں پہلے بھی آپ سے بتا چکا ہوں، لیکن آپ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں. کر کے دیکھو نا. جیسے ہی آپ کر کے دیکھو گے آپ کو پتہ لگے گا. دیکھو، ایسا ہے کہ شریر کے اندر جو کچھ بن رہا ہے وہ سب ہمارے کھانے پینے کے بعد جو کھانا ہضم ہوتا ہے اسی کا نتیجہ ہوتا ہے. اب ہم کاربوہائیڈریٹ، شوگر وغیرہ اور گھی، تیل، فیٹی چیزیں، ایسی چیزیں بہت استعمال کر رہے ہیں. وہ ہمارے شریر میں جو سیل بن رہے ہیں وہ، کیونکہ ہم ایک جیسا ہی کھانا ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں، تو یہ جو سیل ہے ان کو جو ڈائٹ ملتی ہے، شریر کو جو ڈائٹ ملتی ہے، جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ ہضم ہونے کے بعد بلڈ میں ملتا ہے، اور بلڈ سے پورے شریر میں جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب ایک جیسا ہی رس پورے شریر کو شروع سے لے کے اب تک مل رہا ہے، اور اسی میں جو شریر کے ٹوٹ پھوٹ ٹھیک ہوتی ہے، نئے سیل بنتے ہیں، بلڈ نیا بنتا ہے، وہ سب بن رہا ہے. اگر آپ نے دھیان دیا ہو تو آپ کے جو روگ ہیں وہ اچانک نہیں پیدا ہوئے ہیں. وہ دھیرے 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 دھیرے، کیونکہ سیل والا کو اشدھ ڈائٹ ملتی ہے، ٹاکسک ڈائٹ. ایسیڈیٹی شریر میں، خون میں ملی ہوئی ہے، پیٹ میں ہے، اور پیٹ سے گھاؤ ہونے کے کارن اس میں السر ہو جاتے ہیں ایسیڈیٹی سے. سمجھے نہیں؟ ہاں، وہ ریورس ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ آپ اب تک جو بھی کھانا پینا آپ کے رسوئی سے بنتا تھا یا باہر سے کھاتے تھے، ان کو آپ نے یا تو بالکل بند کرنا ہے یا گھٹا کے تھوڑا سا کر دینا. جیسے 1 کلو میں 100 گرام، یا زیادہ سے زیادہ لو تو 200-250 گرام تک وہ کھانا لیجئے. باقی 75 جو ہے، 75% وہ آپ نے تازے پھل اور سلاد میں کچی کھائی جانے لائق جو بھی سبزیاں ہیں ان سب کو اپنے بھوجن میں شامل کرنا ہے. آپ چاہے تو مکسی میں اس کو پیس بھی سکتے ہیں، اور اس کو تھوڑی دیر منہ میں گھما کے تاکہ لار مل جائے آپ پیٹ میں اتار دیجئے. اور کیا؟ ارے، ایسا کرنے سے کاربوہائیڈریٹ کا انٹیک رک جائے گا، تو اس کا کاربوہائیڈریٹ سے ہی آپ کی شوگر بنتی ہے، جو کہ شریر کے لیے بالکل بیکار ہوتی ہے. اس کو شریر
اپنے کام میں لا ہی نہیں پاتا، تو اس کو دوائیوں دوارا یا انسولین انجیکشن دوارا کم کیا جاتا ہے۔ تو آپ جب کم لیں گے تو یہ چیزیں نہیں بنیں گی یار۔ شوگر کے انسولین والا اور دوائیاں تو 3-4 دن میں ہی ختم ہوتی ہیں، اور کیا مان کے دیکھو۔ دیکھیے، من ہی من پچھتانے سے یا اپائے ڈھونڈنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کریے۔ آپ صبح 12 بجے تک صرف 2-4 قسم کے پھل ہی کھائیے، سمجھے نہیں؟ اور پھل کھانے کے بعد اس کے بعد آپ اپنے ڈنر میں بھی صرف سلاد میں کچی کھائی جانے والی جتنی بھی سبزیاں ہیں ان کو آپ نے کھانا ہے۔ چاہیں تو اس کو مکسی میں بھی پیس سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا فارمولہ کا ارے اس کے پیچھے کوئی زیادہ بڑی رام کہانی نہیں ہے بھیا۔ اس میں ہے کہ آپ یا ہم اور سبھی لوگ بسکٹ والا، رس، بریڈ والا، پیزا، ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو کہ خود ہی نرجیو ہیں۔ ابھی ڈبہ بند چیزیں کب ڈبے میں بند ہوئی، ان کے ساتھ فیکٹری میں کتنے ظلم ہوئے تب جا کے وہ ڈبہ بند ہوئی، بوتل بند ہوئی، پیکٹ میں بند ہوئی ہیں۔ جو چیزیں خود نرجیو ہیں، نشپران ہیں، جن کے اندر جیون نہیں ہے، نان لیونگ فوڈ ہے، اس کو آپ کھائیں گے تو آپ کو کون سی صحت ملے گی؟ آپ نے ہری بھری چیزیں، رسدار پھل یہ کھانے ہیں، اور بھوک لگتی ہے تو آپ روٹی چاول دال کھائیے نا، ارے اس میں ملنے۔ لیکن یاد رکھیے، دودھ اور دودھ سے بنے ہوئے جتنے پروڈکٹ ہیں، ڈائری پروڈکٹ جیسے مکھن، گھی والا سب آتا ہے، اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، آپ نے کھانے میں بالکل شامل نہیں کرنا۔ کیونکہ ایک جانور کے شریر سے جب دودھ نکلتا ہے تو اس کے اندر جرمز، بیکٹیریا اور وائرس جو بھی اس جانور کے اندر ہوتے ہیں وہ ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں انسان کے شریر میں، جو کہ ان چیزوں کو یوز کرتا ہے، وہ بھی بیماریوں کا بہت بڑا کارن ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اس لیے آپ نے یہ کھانا ہے۔ اب ان چیزوں سے، جو سبزی اور فروٹ والا کھانے سے آپ کے شریر میں جتنا بھی کھانا ہضم ہوگا اور نیوٹریشن آپ کے بلڈ میں جائے گا وہ ایسا ہوگا جو کہ شریر کے لیے ہی بنا ہے۔ اب جانوروں کو اور انسانوں کو دیکھ لیجئے نا، اب جانور پکا ہوا تو کھاتے نہیں ہیں، جانور ایسی ہری بھری گھاس پتیاں ہی کھاتے ہیں، اور جنگل میں کتنے سوستھ گھوم رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی کہاوت ہے نیچروپیتھی میں کہ انسان جن پشو پکشیوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، ان کو شرن دیتا ہے، پالتا ہے، ان کو بھی اپنی طرح کا بھوجن کھلا کے وہ بیمار کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو ویٹرنری ڈاکٹروں کی چاندی ہوتی ہے۔ ارے آپ کریے تو آپ کا جیون بدل جائے گا، آپ کے روگ دور ہو جائیں گے۔ لیکن جادو نہیں ہے، آپ نے لگاتار لینا ہے۔ ابھی آپ سوچ لیجئے کہ ایک نیا جیون بھگوان اس دھرتی پر بھیجتا ہے تو انسان کے بچے کو 9 مہینے بعد جنم مل کے دھرتی پہ آتا ہے وہ۔ اس لیے آپ کو کم سے کم 9 مہینے تسلی رکھنی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر روگ 9 مہینے میں ہی ٹھیک ہوگا، کوئی 3-4 دن میں، ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں، 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، سال میں، ارے بالکل الگ الگ پرستتھیوں کے حساب سے الگ الگ روگوں کا ندان ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ پیٹ سے جتنی دور کوئی انگ ہے اس کو ٹھیک ہونے میں اتنی ہی دوری لگے گی، دیری لگے گی، ٹھیک ہے جی؟
ہاں دھیان رکھیے، اوکے۔ آشا کرتا ہوں آپ میرے ویڈیو دیکھو نا، مجھے فون کرتے ہو آپ میرے ویڈیو دیکھو۔ میرا چینل کا نام سامنے اسکرین پہ ہے نا، مائی آئیڈیا 786، اس کو سبسکرائب کرو، اور دیکھو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کر دینا، تاکہ میں آپ کے وچاروں سے اور دوسرے لوگ جو ان کمنٹس کو پڑھیں وہ بھی اوگت ہوں۔ اور شیئر آپ جب کریں گے تو ایسی سمسیایں عموماً پورے سماج میں ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ چنتا مت کریے، سارے روگ ریورس ہوتے ہیں۔ ایلوپیتھی کہتی ہے کیور شبد ہیلتھ کے سسٹم میں ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ سب ایک افواہ ہے جس سے کہ ان کی دوائیوں کی، ڈاکٹروں کی، ہاسپٹل کی دکانداری چلتی رہے۔ کیور ہوتا ہے، آپ منہ سے مت بولیے نا، آپ پہ مقدمہ ہو جائے گا، کیوں منہ سے بولتے ہو؟ اپنے جانکاری میں رکھو۔ اب کوئی ہاسپٹل یا ڈاکٹر آپ کے گھر تھوڑی آئے گا کہ آپ کیسے ٹھیک ہو گئے، چلو آپ کو کورٹ میں گھسیٹا جائے گا۔ سمجھ جاؤ یار۔ اوکے دین، تھینکس فار کالنگ می آن۔